الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامۃ بعدہ ولا قائد بعدہ ولا قیادۃ بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال اللہ سبحانہ وتعالی فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مشى فی حاجت اخیہ ومنفعتہ فلہ ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ دنیا تے جتنے بھی انسان ہیں انہاں ایک ہی دنیا مددگار اور ایک ہی دنیا نصرت کرنے والا بنا کے دنیا تے متا ہر بندہ اس نے ضروریات دوجے بندے نال اڑیاں اور پھسیاں ہوئیاں۔ امیر تمی او محتاج غریب نہ اور غریب تو او محتاج امیر نہ۔ امیرہ نے کم نہیں ہو سکنے اگر غریب نہ ہوند اور غریبہ نے گھر چلا نہیں بڑھ سکنا جہاں تک اگو امیر ہونا انہوں نے کم نہیں اجرت اور مزدوری نہ دیوان۔ تو ہر بندہ دوجے بندے نہ محتاج ہے۔ کہیں اربا خربہ پتی بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا تو وہ بھی ہر وقت انسان نہ محتاج ہے۔ اساں نوکر لوڑن چاکر لوڑن اساں پکاونے والے لوڑن اور اساں کھواونے والے لوڑن تو ہر وقت اساں اپنے تو غریب لوگوں کی مدد اور اعانت نہیں ضرورت ہے استعانت نہیں۔ اور کوئی غریب ہے تو وہ بھی نہیں آ سکنا بھائی میں کہیں امیری نے نہیں لوڑ اساں بھی قدم قدم تے امیر نہیں ضرورت ان تمن دنیاوی ضرورتاں اور ایک دنیا نال تعاون یہ اس کائنات نے خوبی اور اللہ تعالیٰ اسے بنائی۔ لیکن اس تو ایک اگلا درجہ اللہ تعالیٰ ایک دنیا نے مدد اور نصرت نہ بنایا جڑا مزدوری اور بدلے واسطے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے رضا واسطے ایک دنیا نے مدد اور امداد ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نگاہ وچ بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ اس نے قیمت ہے۔ معاونت اور اعانت ہر بندہ دوجے بندے کو گھینا پیا ہر بندہ دوجے بندے نہ محتاج ہے لیکن وہ اپنی اعانت یا مدد یا اپنی مزدوری نہ بدلہ بھی گھینا پیا تو یہ ایک الگ عمل ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس انسان نے اس جہان نے ضرورت بنائی۔ کچھ مدد اور اعانتاں اے جہان جیڑیاں اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ کرنیاں تا تسا ایک ہی دنیا تین لیکن انہوں نے بدلہ قیامت ہے جڑے مینڈ کو گئے اور اس عمل نے اللہ نے ہاں قیمت ہے کہ بھائی بندہ بندے نے کم آنا پیا بندہ بندے نے ضرورت ہے پورا پہ کرنا بندہ بندے نے حجو پہ پجینا انسان نے ضرورت واسطے انج نسنا پیا جیکھن اس نے وہ سکھا براوے حالانکہ اس سے کچھ نہیں لگنا صرف ایمانی رشتہ اور اس ایمانی رشتے نے بنیاد ہونے کہ دنیا نے دست و بازو بنے ہوئے اور قرآن مجید نے اس آیت نے تصویراً کہ انما المومنون اخوہ کہ ہر مومن دوجے مومن نہ بھائی ہے اور اس بھائیاں اور بھائی چارے نبھاونے واسطے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنا پیا محنت کرنا پیا کوشش کرنا پیا اور نال ہی آکھنا پیا کہ اس سارے کام نہ میں توڑنے کو کوئی بدلہ نہیں گھڑنا اس نہ بدلہ میں قیامت جڑے اپنے رب کو گھڑنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے متعلق
اپنا یہ خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن پھنسے پہ ہوئے، توجہ نہ سنے ذرا، جس وقت کوئی مومن پھنسے پہ ہوئے کئی کمے وچ کئی ضرورت وچ، اور کوئی بندہ آن کے مسلمان بھائی اس کی مدد کر دینا اور اساں اس پھنسے ہوئے مقام چو باہر کر دینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس اللہ عن قربت یوم القیامہ، قیامت ہے ڈھڑے جڑ بھی ای پھنسے پہ ہو سی تو میں اللہ اساں کٹ دے سی، کیونکہ اتنے تو سارے پھنسنا کہ نہیں پھنسنا جی، ہر کہیں پھنسنا، اتو صرف نکلنا مومن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پھنسے ہوئے مومنہ کڈیا دنیا تے، اسی مدد کر دیتی، اسی اعانت کر دیتی، اسی ضرورت پوری کر دیتی، کل قیامت والے دن جس تے اس نے ایک حدیث جتھے ای پھنسا پیا، ایک حدیث جس دھاڑے لوگاں نے قدم پھسلنے پہ ہو سن، اللہ وہ دھاڑے اس نے قدمہ پکا کر دیا سن، جتھے وڈے وڈے تلکنے پہ ہو سن تے وڈے وڈے پھسل کے ڈھانے پہ ہو سن تے جناب لمحے لمحیاں نماز آڑے تے لمحے لمحے روزے آڑے انہاں بھی ٹھڈے لگنے پہ ہو سن، تو حضور فرمایا اس دھاڑے ایسا میرا رب آپ سمرے سی، اس مومن نہیں جڑا مومن پھنسیاں ہوئیاں مصیبتیں چو باہر کر۔ حضرت غالباً حضرت ابن عمر تو روایت یا اور صحابین اللہ ماں کمی کوتاہی معاف فرمائے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ امت تا ساری تو سا نہیں نا، تے ساری تو سا پیاری، لیکن اس امت وچوں سب تو زیادہ تو سا کور پیارا، ای الناس احب الیک، انہاں تمام انسانہ وچوں اے میرے سونے رسول تساں سب تو زیادہ پیارا کور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفع الناس للناس، جیڑا لوگاں نیاں سب تو زیادہ لوگاں واسطے نفع مند ہے، انہاں فائدہ پہنچانے والا وہ اتنا ہی ماں زیادہ محبوب ہے۔ جیڑا مومنہ خشک رہنا، اسا نفع پہنچانا لوگاں، اور مومن بھی نہیں فرمایا انفع الناس للناس، جیڑا لوگاں واسطے جتنا نفع مند ہے اتنا وہ میڑیاں نگاہاں پسندیدہ۔ اور ناس نہ لفظ ہے وہ ضرورتاں چاہے ایمان آڑانیاں پوریاں کرنا، چاہے کافرانیاں پوریاں کرنا، چاہے اپنے نیاں پوریاں کرنا، چاہے پرایاں نیاں پوریاں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہن جڑا اللہ نے مخلوق واسطے چنگا وہ اللہ تے رسول نے نظرہ وچ بھی چنگا۔ صحابی سوال اپنا تبدیل کیتا کہ میں پوچھا کیڑا آدمی سارا ناڑو اب تو سارے نزدیک کیڑا محبوب ہے، تو آپ فرمایا انفع الناس سے میں انفع الناس، جڑا لوگاں سب تو زیادہ نفع انفع الناس للناس، جڑا لوگاں واسطے سب تو زیادہ نفع مند ہے وہ اتنا ہی میرے نزدیک محبوب ہے۔ تو صحابی سوال تبدیل کیتا، اس نے کہا فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلِ، قیلا یا رسول اللہ فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلِ، یا رسول اللہ عملہ وچوں کیڑا عمل افضل ہے؟ لوگوں وچوں تو سمجھ آ گئی کہ بندے وچوں چنگا بندہ ہوئے جڑا لوگوں نے مدد کرے، نفع پہنچائے، انہوں نے ضرورتاں پورا کرے، ای تو ہو گیا بندے وچوں۔ تو ای جڑے اللہ سا عمل دیتے ہیں انہاں عملہ وچوں کیڑا عمل سب تو زیادہ افضل ہے؟ فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلِ، تو اس نے بھی جواب سنے، آپ فرمایا ادخال سرور المومن، آپ فرمایا کائنات نے عملیں تو سب تو بہترین عمل کہیں مومنہ خوش کر دے۔ صحابی پہ پوچھنا وما سرور المومن، یا رسول اللہ مومنہ خوش کرنے نہ کے طریقہ، مومن کی گن خوش ہو سی؟ تو آپ فرمایا اشباع جوعتہ و تنفیس قربتہ و قضاء دینہ، کہیں بھوکے نہ پیٹ بھر دے، کہیں غم زدہ نہ غم دور کر دے، اور کہیں قرض نہ بھرے ہوئے نہ قرضہ لا دے، ای مومنہ خوش کرنا، اور جڑا مومنہ خوش کر دے ای سب تو افضل ترین عمل آڑا بندہ، اس تو بہتر عمل بندہ ضروری زمین تے اور کوئی نہیں پہ کرے۔ تو اللہ نے اور اللہ نے رسول نے نگاہاں محبوب بھی ہوئے جڑا لوگاں نفع دے، اور عملہ وچوں بھی سب تو افضل عمل ہی کہ بندہ مومن نے ضرورت
اور ضرورتیں بھی آپ بیان فرما دیتی ہیں کہ وہ بھوکھا تو اس نے پیٹ بھر دو. بھوکے ہیں بندہ آ کے میں تو مری گنوانا تے تو پھرا ٹران ہے نہ ہوا سی جناب مریاں کول رکھوں میری بھوکھا نہ جان پہ نکلنی ماں روٹی ایک گن کے دو. تو بھوکے نہیں ضرورت روٹی نا آپ فرمایا بھوکے ہیں نہ پیٹ بھر جاؤ. سبحان. ایک اور حدیث میں عجیب یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی بندے مومن نے کئی گھرے وچ مسلمانہ نے گھراں وچوں کئی گھرے وچ کئی بندے خوشی بھیج دیتی یعنی انہوں نے ضرورت ہے پورا کر دیتا اور وہ مومنہ نہ گھر اس بندے تو خوش ہو گیا جس انہوں نے ضرورت ہے پورا کیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہن اس بندے جڑے انہاں بندیاں نے گھر ویچی خوشی پہنچائی اور انہاں اس خوشی نے اظہار وہ خوشی انہوں نے چہرے تو بھی ظاہر ہونی پئی ان دعائیں بھی دینے پہن ان خوش بھی ہونے پہن انہوں نے مصیبت بھی دور ہو گئی. فرمایا یہ تو اس بندے نہ عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے خوش کرنا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہن اللہ اس بندے خوش تا کرنا تے اللہ کو لکھا طریقے نہ اپنے بندے خوش کرنے نے لیکن حضور فرمانے پہن اللہ اور کئی گلہ نہ اس بندے خوش نہیں کرنا اللہ بھی اساں جنت داخل کرنے نالی اساں خوش کرنا. یعنی تو نے اس عمل نہ بدلا جس وقت تو ان گلہ مینیت نہیں ان حسنیان جیسے زبان تو سوائے ساچ تو کوئی شاہ نہ نکل نہیں. میں صرف دو چوتھا جمعہ جڑا میں شروع کیتا ہوا معاشرتی طور تے اسی تو شروع کیتا ہوا کہ کس سے کہانیاں نالوں بہتر ہے کہ اسی لوگوں واسطے نفع مند ہو وینا کہیں نہ خیر خائی کر دیواں کہیں نہ نیکی کر دیواں کل تاکہ قبراں وچ اساں کم آوے. تو آپ فرمانے پہن اگر تسی کئی مومن نہ گھر خوش کر دیتا تو اللہ بھی تساں خوش کرے سن لیکن کئی ہوری شہی نہ نہیں تساں جنت داخل کر کے. تو اگر کئی مومن نہ اسی کم کر دینے اور سڑا کم اسے بدلے جنت نہ داخلے نہ فیصلہ ہو وینا تو بس سودا سستا کہ مہنگا سستا نا. اسا کتنی ایک نیکی کیتی ہو سی کئی بندے ہیں بندہ جڑا پریشان ہے ہوئی سودا 50,000 نہ 10,000 نہ 5,000 نہ وہ تو راضی ہو گیا. تو اگر 5-7 ہزار روپیے نہ میری جنت بڑھنی اور یہ کوئی نکا عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے. مسلمانہ نے اعانت اور انہوں نے مدد اور انہوں نے نصرت اور انہوں نے کمے واسے اٹھنا انہوں نے بھجنا انہوں نے ٹرنا اور ضروری نہیں پیسے ہی دیونے مسلمان نی مدد واسے خالی یہ مدد تو نہیں نا کیوں جی مدد نہیں 1000 قسمان تو کہیں نہ سفارش کرنی تو سفارش سے تو پیسے کو نہیں لگنے تو اس مومن نہیں سفارش کرنے واسے اگر اس نہ ٹر پے ہو یا اس تو کہ ماں نکے جے رکا لکھ دیو جی وہ بندہ تو سانی گل سننا اور یہ سفارش بھی جائز ہے تو اس اگر 4 حرف پا دیتے ہیں تو اس مومن نے مصیبت دور کرنے واسطے اس کی مدد کر دیتی اگو کم ہوئے نہ ہوئے وہ اس نے قسمت لیکن اس اپنا نامہ اعمال نیکی نہ بھر گئے اسی پہلے ہی بندے بجا چھوڑے نے اور ذرا وائن پرا میری گل نہ سننا کہ مطلب ہے ماں سفارش نہ کرنی پوے تو اس بندے نہ تمہ ماں نہ جل نہ پوے اور جلیا تمہ جل گئے اس نہ تمہ جلنے نہ اللہ تے رسول نہ جے تمہ پہ جلی نہ کل ان کے ذمہ دار پہ پڑھنے کہ اگر تو اس نہ کام کر دے تو اسی تو نہ کر ساں تو اگر اس نہ تمہ چڑھنا تو چڑھے پہ رہا کل اس نہ بھی کوئی تمہ کدے اور دے لے ویس احسان نہ بدلا 1000 طریقے نے احسان نے لونے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن خوش کرنا اور مومن خوش ہونا اس پیٹ بھر دو اس سے کوئی مصیبت آئی گئی تو اس مصیبت دور کر دو. یہ دور اعلیٰ درجہ اگر تسی دور نہ کر سکنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عزا سکلا کسی بردن فی الجنہ. ایک بیوہ عورت ہے ایک عورت ہے جس نے بچہ مر گیا ایک عورت ہے جڑی غم زدہ آپ فرمایا تو صرف اس واسطے تسلی دے دیتے کہ عورت اپنے آپ تنہا محسوس نہ کرے تو سمجھ کے زبان چو اساں خالی تسلی نے جملے آخ دیتے ہیں کہ اے میری بہن اے میری بیٹی اے میری ماں تو پریشان نہیں ہونا اسی تو نے محلے چرانے اسی تو نے پڑوس چرانے اسی تو نے ہر ضرورت پورا کرساں تو نے پتری نہیں تو کمی محسوس نہ ہون دیساں تو نے خامد نہیں کمی تو محسوس نہ ہون دیساں زبانہ نہ بن کے آخ دیتا اس نا اجے ضرورت پوریاں کرے سی تو اس نا اجر الگ مل سی لیکن ہن جڑے جملے بن کے آخ دیتے ہیں
حضور فرمایا کسی لہو بردن فی الجنہ، کل قیامت ہے ڈاڑے چادراں جنت نیاں گھن کے اس نے اتنے رکھنیاں میں ڈکام۔ اللہ اس جملے تے مومن نے جملہ کو ہنجے تا نہیں، جیکن مومن نے تکلیف پہنچاونا جرم ہے نا، کہیں ڈراونا، کہیں ستاونا، کہیں مومن نے رائے تے کنڈے بچھاونے، کہیں تکلیف پہنچاونی، جتنا اس نے زیادہ گناہ ہوئے اتنا اگر اسی کہیں مومن نے خوش کرنے پایا تو اللہ اس خوشی تے بھی بے پناہ اجر اور ثواب دینے کہ یار اس مومن نے خوش کر دیتے، مومن نے ضرورت پوری کر دیتی، ایک مسلمان نے اعانت کر دیتی۔ تو میں نے محترم اللہ سا ایک ہی دنیا بھائی بنایا، ایک ہی دنیا مددگار بنایا، اسی تا سکیں براواں نے حقوق دبائی بیٹھے، بہنوں نے حقوق دبائی بیٹھے، اور عام مسلمانوں نے جو کوئی سڑا روی آوے وہ تو اوی آوے۔ اسلام تا سا حکم دینا کہ مشرق تو مغرب تک تو سنے سجے کھبے رونے والے مسلمان تو سنے ظلم اور تو سنیاں زیادتیاں تو محفوظ رونے چاہیے۔ تو آپ اساں پابند فرمایا کہ جڑا آدمی جڑی میں خطبے حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ کہیں بندے کو آیا کہ یار میرا کم ہے، اگر تسی مہربانی کرو میں نال آؤ، اور یہ بندہ ٹر پیا بھائی یار تھانے چ کم ہے، کچہری چ کم ہے، ہسپتال چ کم ہے، ڈاکٹر کو کم ہے، کئی بندے میرے پیسے دیونے گھرنے ہزار، ہر بندے نے بندے نہ کم ان تو میں نال اگر آ تو میرے کم ہو سکنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بندہ نال ٹر پیا، فَلَهُ ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، یہ تھانے تے ہسپتال تے کچہری نہیں وینا پیا۔ حضور فرمایا انجے سمجھو کہ اصلہ چاہ کے خدا نے دشمنانا جہاد کرنے واسطے وینا پیا، جتنا کئی مجاہداں جہاد تے اجر ملنا پیا۔ فرمایا کئی مومن نے کمے واسطے ٹرنے آڑے ہیں، قدم قدم تے اللہ نہیں رہے تھے جہاد کرنے نہ اللہ اساں اجر اور ثواب دینا۔ عزیزانا جو میں فلانے نہ ہوتے گیا، میں فلانے نہ ہوتے گیا، اللہ نے نزدیک اس عمل نے کتنی قیمت ہے کہ فَلَهُ ثواب المجاہدین، اللہ نے رائے تے جڑے جہاد کرنے پہن خالصتاً لوجہ اللہ، جڑا انہاں اجر ملنا پیا، ای اجر کہیں مومن نے کمے واسے ٹرنے واسے میں۔ تو کوئی گل سمجھ آنی پہ جی، کائنات نے بہترین انسان ہوئے جڑا لوگاں نفع پہنچائے، جڑا لوگاں نے نفع واسے لوگاں نہ ٹرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہن اس واسے مجاہدین فی سبیل اللہ نہ اجر ہے۔ یا رسول اللہ سب تو افضل اور احب الناس تو سر نزدیک سب تو زیادہ محبوب کو رہے، فرمایا جڑا لوگاں سب تو زیادہ نفع پہنچائے۔ یا رسول اللہ سب تو افضل عمل کیڑا، فرمایا مومن خوش کر دے۔ مومن کی کون خوش ہونا، فرمایا اس نے بھوک مٹا دے، اس نے غم دور کر دے، اور اس نے قرضہ ادا کر دے، اس نے قرضے مدد کر دے کہ چل بھائی میں تھوڑا قرضہ لا دینا، یہ اس کی ضرورت پوری کر دیتی۔ اس مومن نے خوشی۔ اور پنجویں حدیث کیڑی سنائی جی کہ اس مومن جیڑا مومن واسطے ٹریا اس نے عمل واسطے بیوہ عورت نہیں، من حضا شکلا، جس بیوہ عورت خالی یا غم زدہ عورت جس نے بیٹھا مر گیا، تسلی نے کلمات آکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اساں جنت نہیں چادرہ پوارس۔ ان 5 حدیثاں ہو گئی ہیں جڑیاں میں تساں سنائیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں اپنے مومن بندیاں واسطے جڑے بندیاں نے کم آنے۔ ہن 6ویں حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ بندیاں خود نعمت دینے، انہاں مال دے دینے، دولت دے دینے، وجاہت دے دینے، انہوں نے گل نہیں تاثیر ہونی۔ بعض بندے غریب ہونے لیکن ان جتھے بان کے گل کرن لوگ انہوں نے گل سننے سفید پوش ہونے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ہے۔ اللہ کہیں مال دے دیتا، کہیں وجاہت دے دیتی، کہیں اللہ تعالیٰ بولنے نہ ڈھنگ دے دیتا کہ وہ ان کے گل کرنا تو اگلا اسی گل سمجھ وینا اور اسی گل من گی نا۔ یہ اللہ تعالیٰ بندیاں تے نعمتاں بھیجنے، وقت انہاں نعمتاں کو توجہ کرے ذرا، وقت انہاں نعمتاں کو اللہ اپنے بندے جڑے ضرورت مند ہونے انہاں مجھے نے نہیں سمجھ آئی۔ پہلے اللہ انہاں نعمت دینے، مال دینے، دولت دینے، جیڑی شے بھی پہلے اپنے بندیاں نعمت دینے، وقت اس نعمت والے بندے کو اپنا ضرورت مند بندہ پچھو مونج دینے۔ سڑے دماغ کہ میں کمایا
میں محنت کی تھی، میں کاروبار کیتا، میں تجارت کی تھی، میرے کو مال آیا. حضور فرمانے پہ اللہ دیتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میری کمائی ہویا نا تو میرا کمال ہویا تو وہ دنیا تے کدی بھی کوئی امیر غریب نہ ہویا. میں اپنی زندگی تلنگانہ نے ان بندے جاننا جنہوں نے کروڑا نے کاروبار ہے اور جناب زمین تھے آ گئے، قرضے تھلے اتنے جکڑیے کہ سارے کاروبار بھی ختم ہو گئے. اور جناب اگر کہیں نے کوئی شو روم ہے تو شو روم ختم ہو گئے، کاروبار ہے تو کاروبار ختم ہو گئے. وہ مال انہوں کو ہٹ کے کہیں ہوری کو لگا گیا، اس کو ہٹ کے کہیں ہوری کو لگا گیا. تسی جتنے بھی بیٹھے ہو اگر تسی اپنی زندگی غور کرو تو کہیں نہ ابا غریب ہو سی تو ابے تو بعد اولاد نہیں واری آئی تو حالات تبدیل ہو گئے. کہیں نہیں اولاد غریب ہو سی اگو انہوں نے والد نے دورے بڑے حالات اچھے ہیں، ابا دنیا تو وینا گیا حالات تبدیل ہو گئے. یہ روزانہ مال اور نعمتاں ان تبدیل ہونی رانیاں کہ نہیں ہونی رانیاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ کرنے پہن کہ نعمتاں اللہ دینے وقت نعمتاں تو بعد اللہ انہوں نے دروازے تے اپنے ضرورت مند بندے انہوں نے بوئیے تے بھیجے نے. ہوں اگلی گل سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت تک ضرورت مندانیاں ضرورتاں اس دروازے تو پوریاں ہونیاں رانیاں اس وقت تک اس خاندان کو اللہ نے نعمت بھی باقی رانی. ضرورت مندانی ضرورت پوری ہوئے اللہ کئی وقت بھی اس بندے کو اپنی نعمت واپس نہیں گینے جہاں تک اس نے دروازے تو غریبانہ کم ہونا رہے. اور جتنا اس کو ہو سکنا یہ اللہ تعالیٰ نے متوے بندیاں ضرورتیں پوریاں کرنا رہے تو اللہ کئی وقت بھی اپنی نعمت اس کو واپس نہیں گینے. اور جس وقت اس نے دروازے تو غریباں واپس کر دیتا ونجے تو حدیث نے الفاظاً کہ اس اللہ نے متی ہوئی نعمت اپنے ہتھ چو خود واپس کی کیونکہ یہ اساں غریبیں واپس نہیں پہ کرینا، یہ اپنی دولت واپس پہ کرینا. اللہ تعالیٰ جڑا ایسا مال دیتا ہوا جڑی دولت دیتی ہوئی جڑی وجاہت دیتی ہوئی یہ اپنے ہتھوں واپس پہ کرینا کہ یا اللہ ماں اڑتونی نعمت نہیں لوڑ نہیں. اللہ اپنی نعمت اس کو گھن کے وقت اساں دے دینے جس کو لوگوں نے ضرورت لوگوں نے کم ہوا. اور ایک حدیث ہے اس تو بھی خوبصورت الفاظ اللہ فرمانے پہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7ویں حدیث اللہ لوگاں کچھ لوگ اے جے پیدا کرنے جڑے پیدا ہی لوگوں نے کمے واسطے ہونے انہوں نے ہو ڈپٹی ہی کوئی نہیں انہوں نے ڈپٹی یا لوگوں نے کم پورے لوگوں نے ضرورتیں پوریاں تلنگانہ نے ایک بزرگ فوت ہو گئے انہوں نے پہلے حالات بہت اچھے بعد تھوڑے جے حالات انہوں نے ڈاؤن ہو گئے اور لوگ انہوں کو آنے پہلی حالت ویک ہون تو انہوں نے اولادیاں بھی اللہ تعالیٰ بڑا نوازا ہوا لیکن والد نے حالات زندگی کچھ کمزور ہو گئے تو لوگ اس کو انہوں کو پہلے اس مال نہیں وجہ تو دولت نہیں وجہ تو پیسے منگن آنے ہوئے حاجی صاحب پیسے دیو حاجی صاحب قرضہ دیو حاجی صاحب بچی نہیں شادی حاجی صاحب بچے نہیں شادی مکان بناونے لوگوں نے ضرورتاں تو انہیں ایک جاڑے مرکز امیر صاحب کو گئے نہ کہ امیر صاحب میں بڑا پھنسا پیا ہوں اگے حالات والے ہیں لوگ میں کو پیسے منگنے ہیں میں انہاں دے چھڑنے ہوں ہون بندے آنے ہیں تو میں کو حالات ان نہیں رہے تو میں دے نہ سک تو میں کیا کرا یہ مرکز والا بھی جڑے امیر صاحب ہیں نا اللہ تعالیٰ نا بھی بڑا نوازا ہوا ظاہر ہے ایک بندے نے زندگی لگ گئی دین نے خدمت ہے انہیں لوگ ہی کائنات سب تو زیادہ سمجھدار ہونے امیر صاحب اگو پہنے جڑے حاجی صاحب میں کیا کرا اللہ تو سنا منہ جے جائی بنایا اللہ تو سنا منہ یہ جا بنایا اسی اسے کیا کر سک یعنی تو سنی طبیعت ہی اللہ جی بنائی کہ اللہ آپ بندے تو سنے بوئے تھے مجھنے اور اسی اللہ نہ بوہ تھا نہ بند کر سکنے بوہ بند کر دیو انہاں کہا امیر صاحب چنگا رہ جایا نے میں آئے ہوں کہ کوئی حل دس ہے سونا کہا تو سنا حاجی صاحب اللہ منہ یہ جا بنایا تو کچھ لوگوں نے اللہ منہ یہ جے بنائے کہ انہوں نے ڈپٹی ہی آ کہ ان لوگوں نے ضرورتاں پورا کر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے پیدا کی تھے وہ لوگ کہ انہاں اللہ تعالیٰ بندے نے کمہ واسطے پیدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا لوگوں نے کم کرنا رانا اللہ بھی اس دیں بندے منجنا رانا جڑے ان اکتاوے نے نا
تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندیاں دوئے بندے نے بوئے تھے مونج دینا اور نال ہی اپنی نعمت اس کو گھن کے ہوتے مونج دینا. یہ جڑا اسی آخنا نا فلانے بڑا عروج ہے ہن زوال ہو گیا، فلانے نے بڑا دور ہے ہن اس نے دور ختم ہو گیا جو ہن فلانے نہ دور ہے، یہ ہنجے نہیں. وہ جس نہ دور ہے نا اس اپنے دور لوگوں تے ظلم کیتے ہیں، زیادتیاں کیتیاں، لوگ ضرورت واسطے آئے نا اس انہوں نے کم نہیں کیتا، مدد نہیں کیتی. اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا کہ مان بھائی ہن تو اس نعمت رے قابل نے، اسی اپنی نعمت اساں دینے جڑا سڈے بندے نے سرے تے ہاتھ رکھے. یہ انسان جڑے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخلق عیال اللہ، صرف انسان نہیں اللہ نے جتنے بھی مخلوق ہے فرمایا یہ سب اللہ نہ کنبا. اللہ نے کنبے نہ مطلب کہ اللہ نے محتاج ہیں. فحب الخلق اللہ من احسن الی عیالی. یہ ساری کائنات وچوں اللہ نے نزدیک انہیں بندے زیادہ پیارے ہیں جڑے اللہ نے مخلوق نے ضرورتیں پوریاں کریں، جڑا انہوں نے کم آنے پین، انہوں نے مدد کرنے پین، انہوں نے نصرت کرنے پین، انہوں نے ضرورت پوری کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، اللہ بڑا علم بھی دیتا ہوا، بڑی حکمت بھی دیتی ہوئی اور بڑی عقل مندی بھی دیتی ہوئی. انہوں نے ایک بڑا عجیب ارشاد ہے، انہوں فرمانے ماں آج تک سمجھ نہیں آئی. توجہ کرے حضرت علی المرتضیٰ سارے آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، اللہ انہاں اور عزت بزرگیاں دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ ماں آج تک دو گلاں وچوں ای گل سمجھ نہیں آئی کہ انہاں دو نعمتاں وچوں وڈی نعمت کیڑی، دو نعمتاں وچوں وڈی نعمت کیڑی. ماں آج تک جنے ای گل سمجھ تو علیاں بھی نہیں سمجھ آنی پئی، تو اندازہ لاؤ کیڑی وڈی نعمت ہے. فرمانے وہ نعمت انہن کہ اللہ ایک بندہ میرے بوئے تے متا کہ حضرت میری یہ ضرورت پوری کر دو. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے تے ایک نعمت ہے. نہیں سمجھ آئی. بندہ میرے بوئے تے آیا اور یہ بندہ کیا متا، اللہ میرے دروازے تے ایک بندہ بھیجا کہ حضرت میرا یہ کام ہے ایسا کم ہے کر دو، اور وقت میں اس نہ کم پورا کر دیتا. ماں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرا کم کر دیونا وڈی نعمت ہے یا لکھاں لوگاں وچوں میرے بوئے تے کئی بندے ہیں اللہ نے طرفوں مننا وڈی نعمت. ہزارہ دروازے ہیں نا، کہیں ہوری نہ بوہ بھی کھڑکا سکنا ہے، اس میرا بوہ کھڑکایا. ماں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مومن نہ میرے بوئے تے آ ونجنا ای وڈی نعمت ہے یا اس نہ کم میرے کوڑو ہو گیا ای ہو ونجنا وڈی نعمت. وڈیاں گلاں بھی وڈیاں ہونیاں وقت سمجھ گئے نو. دو نعمتاں، فقیر میرے بوئے تے آیا تو ہزارہ بوئیاں تو چھوڑ کے میرے بوئے تے آیا تو اساں اللہ متا یا وہ آپ آیا تو اللہ میرے تے احسان کیتا نا کہ اللہ میرے گھر بندہ متا. وقت میں اس نے کم کر دیتا تو فرمانے ماں بھی تو اللہ توفیق دیتی کہ میں اس کا کم پورا کر دیں، لیکن ماں یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرا کم کرنا میرے تے وڈا احسان ہے یا اس نے میرے بوئے تے آمنا وڈا احسان ہے. وقت اگے ایک جملہ فرمانے نہیں جتنی خدا نی زمین ہے اگر یہ سونے تے چاندی نہیں بھری وئی اللہ ماں دے دیون تے ایک ہی پلے اللہ ایک ماں بندہ دے دیون کہ اس نہ کم کر تے میں اس نہ کم کر دیواں ای ماں زیادہ پسند ہے اتنے سونے تے چاندی ناڑو. سبحان. ایک اور پہ آکھنا نہیں میں دسے نا اما فاطمہ شیر خدا حسن حسین چارے بھکھیں روزہ رکھے ہوا اور بھکھا نہیں وجہ تو روزہ رکھے ہوا کہ گھر کھاونے نہیں کوئی شے نہیں تو ہنجے بھکھا رونے ناڑو بہتر ہے روزہ رکھ گنا. تے شامی ایک روٹی مزدوری کر کے اتنا کچھ جو اکٹھا ہوا کہ ایک روٹی پک بنگے. روٹی پک گئی، افطاری نے ٹائم وہ روٹی سامنے آ گئی، پورا ٹبر اس چھکورے تھے بیٹھا جیسے کہ ایک روٹی پئی. اتنا دروازے تے دستک ہونی، ضرورت مند آوے نا، حاجت مند آوے نا، اور وہ دروازے تو آواز دے کے آکھنا کہ مسکینہ غریبہ فقیرہ کوئی شے آوے تا دیو. حضرت علی تے حضرت فاطمہ دوئیں فرمائیں شہزادیاں وچوں کہیں ایک ہی شہزادے ہیں
کہ وہاں یہ روٹی باہر دروازے تے دیا انج نہیں آکھنے بابا معاف کر جی کو نسی آکھنے دیڑی 50 منگنے والا آوے تو اسی 50 نے 50 آکھنے وہاں معاف کر وہ 48 تو معاف چا کراؤ دوہاں تو چا دیو ساری دیڑی معافی پہ منگنے ہو فرمایا وہاں روٹی اسان دیا پورے گھرے وچ یہ روٹی تو اپنا کل مال خدا نے نائے تھے دے دیتا اوورو نا یہ کل مال ہے نا سارا مال دے دیتا اگلا روزہ وات رکھ دیتا فضری شہر خدا وقت مزدوری کی تھی مزدوری کر کے جو آندین حضرت فاطمہ چکی پی کے روٹی پکائی روٹی پاک کے شامی نمائشہ نے ٹائم افطار تے بیٹھیں وقت دروازے تے دستک ہوئی او حضرت علی نے گل ذہن اچ رکھے کہ بھئیے تھے آمنے والا آپ نہیں آنا اساں کوئی مجھے نا دوئی ڈڑ بھی سائیاں مجھ دیتا بوانج ویکھن وقت بوہ کھڑکا پتہ تو لگے نا یارہ نہیں آئیں یاریاں نا دوئی ڈڑ وقت بوہ کھڑکیا ساکہ یتیم بچہ ماں پیو مویوہ اور بھوک لگی کوئی شے ہوئے وقت شہزادے ہیں دیتی فرمایا پانی تے افطار کر دیو اور یہ روٹی بھی اساں یتیم دے تریہ روزہ وقت رکھ گدا اسی بھوکھا نار تے پانی تے کھجوراں تے افطار کر کے اگلے روزہ جڑے تریہ بھی پورا ہو گیا تے وقت شامی افطاری تے بیٹھیں تو مجھے آڑا وقت مجھ دیتا دروازے تے وقت دستک دیوائی اور اس آواز دیونے آڑا پہ آکھنا کہ میں قیدیاں اور کہیں نہ قید تو چھٹ کے آنا پہ اور بھوکھا نہ پہ مرنا تو سنے بھئیے تو وڈا بوہ تا کوئی نہ آل رسول نہ دروازہ مہربانی کرو تے کوئی نعمت ہوئے تا دیو فرمایا وانگی یہ روٹی بھی اسان دیا ترے دن نہ مسلسل روزہ تے ہون جڑے حضرت علی نے مازہ تے گئے نہ تے پیر بھی لتہ بھی کمنیاں پیان اور پوری قوت رہا کھڑے بھی نہیں ہو سکنے کہ 3 دن نہ مسلسل فاقہ جڑے سلام پھیرنے تو حضور بلا کے پیاکھنے علی تو نہ 3 دھڑا نہ عمل عرش آڑے قبول کر گے دا تے خالی قبول نہیں کر گے دا قرآن نہیں آیتیں بھی لا دیتی ہیں اور سورۃ الدہر 29 سپارے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اے میرے محبوب تو نے یارہ وچوں کوئی یار ہے جے بھی ہمان جیڑے مینڈی رضا وست لوگوں قیامت تک لوگ فقیرہ غریبان دینے رانے لیکن قربان ونیا انہیں دیونے آڑے ہیں تو جنہوں نے اخلاص نہیں گوائیاں بھی اللہ آسمانہ تو پہ دینا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ راضی کرنے واسطے مسکین آ گیا اساں دے دیتا نے دوئے دڑے یتیم آ گیا اساں دے دیتا نے قیدی آ گیا اساں دے دیتا نے علی نے خاندان بھوکتا 3 دھڑے کڈی لیکن قیامت تک نمازہ تے مسلح تے آیتہ پہیاں پڑھی نہیں آن تے علی تے خاندان علی نے قد بلند ہونا پہ کہ نہیں ہونا پہ اللہ در سے آکے بھوکتا مٹ گئی لیکن نیکی قیامت تک محفوظ رہ گئی یہ اللہ ماں تے تو ساں پہ حکم دینے کہ اگر تو سنے دروازے تے ضرورت مند بھیج دے ماں حاجت مند آویں گے غریب آویں گے پھنسے ہوئے آویں گے آؤ میرنا تھانے ویچ آؤ میرنا کچھری ویچ آؤ ہسپتال ویچ آؤ فلانے بندے میں پیسے دیونے حضور فرمایا نال ٹر پو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور نے سکے چاچے نے پترن مسیتی اعتکاف بیٹھے ہوئے بندہ وڑ پیا اس آن کیا کہ حضرت قسم اس ہدمٹ دے تکے قسم اس رب نے جس حس روزے آڑے نے سرے تے نبوت نہ تاج رکھے حضور نے قبر نی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر نی طرف اشارہ کر کے بہنا قسم اس نے جس حس روزے آڑے ہیں نبوت دیتی میں اتنا ضرورت مند ہاں اور فلانے بندے کو میری ضرورت پھنسی پئی اگر تسی میں نال آونجو تو میرا کم ہونا تے حضرت عبداللہ ابن عباس کتھے بیٹھیں مسجد نبی وچ اعتکاف بیٹھیں تو آگ سکنے ہے کہ میں تے اعتکاف بیٹھا ہوں میں تے مسیتیوں نہ نکل سک جتیاں چاہیاں تے چاہ کے نال ٹور پہ وہ بھی جانا چنگا سیانے ہے جڑے مسیتیوں باہر نکل رہے ہیں نا تو پہنا تسی تے اعتکاف نہ ہو بیٹھے یعنی میں نے مطلب یہ ہے کہ بندے ایتھے صد گنو یا کوئی سنیہ چاہ چواؤ یا کوئی پیغام چاہ پہنچاؤ تسی تے اعتکاف تروڑ کے باہر نکل آئے ہو تو ابن عباس بھی اپنا ہاتھ ادھے ہی چاہ کیتا
انہاں فرمایا قسم ہے میں بھی ہن روزے آڑیاں کوڑو ہی گل سنی کہ اگر کوئی مسلمان کئی مسلمان کو کمے واسے آ گیا تے وہ تو ٹر پیا اس نال تو 50 سال نے اعتکاف ہکی پلے تے مومن نے کمے واسے ٹر وینا ہکی پلے اعتکاف کتھے اعتکاف نالو وڈا عمل ہے جڑا عمل میں تو نہ وینا پیا تے میں ہی گل بھی جڑے انہاں روزے آڑے کوڑو ہی سنی جس روزے دیں تو اشارہ کیتا میں بھی اسی روزے آڑے کی طرف اشارہ کر کے پہنا اور میں انہاں کوڑے یہ گل سنی کہ جڑا کہیں مومن اور جڑا ایک دن نہ اعتکاف کرے اساں اللہ 3 خندق دوزخ تو دور کر دینے اعتکاف اتنا وڈا عمل ہے کہ ایک دن نہ اعتکاف 3 خندق جہنم تو ماں دور کر دینا اور ایک خندق اتنا فاصلہ جتنا زمین تے آسمان نہ تو فرمایا اعتکاف بھی بڑا وڈا عمل ہے پر مومن نے کمے واسے ٹر وینا 50 سالہ نے اعتکاف ناڑو بھی افضل اس تو ماں اعتکاف یاد ہے لیکن تو آگا میں نے بوئے تھے کہ میں تو نے کمے واسے نہ ٹھورا سبحان اللہ یہ کہنا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تے کھڑو کہ نماز نہیں نیت بنن لگیں جو نیت بنن لگیں بدو آگ اس آگا یا رسول اللہ تسی پڑھن تا نماز لگے ہو لیکن میں ود بھول ویسا میں ایک ہی بندے کو پیسے گھیڑنے کہ جہاں تک تسی میں نہ ہو اوما پیسے نہیں دینا ایڈے تک حضور نماز چھوڑ دیتی تے بدو نام مسیتی جو نکل کے اس بندے کو لگے خالی زبان جو نہیں آکھا کہ لوگوں نے ضرورتہ پوریاں کرو لوگوں نے کم کرو بلکہ عملی طور تے بھی کر کے دکھایا کہ اگر کہیں ضرورت پوے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹور کے نال وین نماز چھوڑ دیتی اور اس بدو نے ون ایک بچہ آیا غلام اس آگا یا رسول اللہ میں نے ابو جال پیسے دیونے تے میں مکے نے سارے سردارہ کو چکر لایا لیکن کوئی بھی میں نے نہ وینے واسے تیار نہیں سارے آخرین کہ ابو جال نہ سامنا اسی نہ کرے اس انکار کر دیتا تو اس ہون تو کوئی نہیں دیونے تو یا رسول اللہ میرا کے قصور ہے میں نے تو اس پیسے دیونے آپ اسے نہ ٹر پہ ابو جال حضور نے مننے والا نہیں آپ نے سخت دشمن کو بھی سفارش واسطے اور سیرت سرور دو عالم کتاب ہے اسے جی جملے لکھے ہوئے کہ آپ صرف ون کے ابو جال نے اتنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا تاڑا اسے پیسے جڑے دیونے اور اللہ اس جملے اتنا روب رکھا کہ جڑا مکے نے کئی سرداریاں دیونے واسے تیار نہیں اس اندروں پھٹ کھڑ کے حضور نے ہتھاں دے میں اے گنو آپ اس غلام دیتے فرمایا اے گنو اور وانچ تک کافرہ نے بوئیتی بھی سفارش کرنی پہی تو حضور ہی نہیں آکھا او کوئی میرا مرید ہے او کوئی میرا منیسی او میں نے کوئی گل سن سی نہیں آپ فرمایا اپنا یا پرایا جڑا بندہ میرے کمے واسے آیا اپنے کمے واسے اس نے کمے واسے میں تو ٹورا نا اگو کام پورا ہوئے یا نہ ہوئے تو میری نیکی تو ہو گئی کہ نہیں ہوئی میں سفارش کر دیتی اگلے منی یا نہیں منی ماں اللہ اس نے پورا اجر دے دیتا حدیث ایک عجیب الفاظن کہ اگر مدینے نیاں ان باندیاں تے ان نکرانیاں جڑیاں لوگاں نے گھر کم کرینیاں ہیں انہوں نے بھی کم پھس ونجانا تو انہاں چو اگر کوئی دیوانی عورت بھی ہوئے تو وہ بھی اگر حضور نہ ہاتھ ناپ کے آکھا نا کہ ماں گھن ونجو اب میں ناڑ آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں باندیاں تے مجنونہ عورتاں نہ بھی انہاں نہ کم کرنے واسے نہ ٹور پاؤ اور ایک مجنونہ عورتاں حضوری جملے فرمائے آپ فرمایا جس گڑی وچ ماں کھڑنا چاہنی میں اس گڑی وچ توڑنا وینے واسے تیار تو میرے محترم اللہ اساں عزت بنائی بس آخری گل ایک سن کے نو حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی اور اسلام پہ 6 بڑیاں مارا کھا دیا 6ویں نمبر تے نہ اسلام قبول کیتا انہیں تو پہلے 5 بندے کلمہ پڑھ چکے 6ویں نمبر نہ مسلمان جہاد تے لگے گئے جہاد تے ونجا لگے تو انہوں نے بیوی آکھا کہ یہ جڑی سڑی بکری نہ میرے کو دودھ چوینا تے نہ میری بچی کو دودھ چوینا یہ بکری نہ دودھ کور چوسی تو انہوں نے آکھا بکری گھن گیا کرو اصحاب صفہ کو جڑے صفہ تے رہنے والے حضرات ہیں نا اصحاب صفہ انہوں کو بکری گھن گئی کار صبح و شام تو ان تو بکری نہ دودھ چو دیس آ گئی حضرت خباب لگے گئے اور ای بکری گھن کے اصحاب صفہ کو مسجد نبی نے اندر آ گئی جو آئی تو اصحاب صفہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے
آپ فرمایا کہ گل ہے سکا یا رسول اللہ ابا لگا کہ اللہ نے رائے تے سڑے کو بکری نہیں چوینی تو انہاں ماں آکھیا کہ اصحاب صفہ کو لگی ونجے انہاں چو کوئی تو بکری چوڑ دیتے کرے آپ فرمایا اصحاب صفہ نہ چوسن ای بکری میں محمد عربی آپ چوسن میں اس بکری نہ دودھ کڑھے سا وہاں بھانڈا کہنا وہ پیڑے تا کوئی بھانڈا پتہ نہیں کیا جا چاہی وط نہیں ہے گھر گئی اس اماں دس ہے اس آکا بکری حضور چومن لگے اس آکا بچہ واجڑا سب تو وڈا بھانڈا آنا او کھڑ اور وہ آخری سڑے گھر ایک بھانڈا ہے جسے جیسی آٹا گنے ہیں وہ آٹے والا بھانڈا سڑے گھرے میں سب تو وڈا بھانڈا ہے میں وہ آٹے والا بھانڈا گھنا ہی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتا حضور جس وقت بکری کو بیٹھے تو اس اپنی لتہ کھول دیتے آپ اس بکری نے دودھ چویا اور وہ جڑا برتن میں آندہ ہے نا وہ سارا بھر گیا اور وہ بھرے ہوئے برتن آپ ماں دیتا اور ناڑ ماں ہی فرما دیتا کہ خباب نہیں واپسی تک صبح و شام بکری تود میڈ کڑانی اس نے دودھ میں چویا کرے اور میڈے والد نے آنے تک حضور میڈی بکری نے دودھ صبح و شام ماں چو کے دینے رہے ہاں جی اسی سفید پوشاں میں مولی صاحب ہاں میں ایجا کم کیوں کریں جی جس ایک میڈی بستی قربان وجہ یہ بستی نہیں عزت ہے جس نے اس طرح ساری کائنات نالو وڈیان وہ خباب نہیں واپسی تک روزانہ دودھ چو کے صبح و شام پہ دینے کہ اللہ نے رہے تھے اگر میرا کوئی صحابی گئے گا تو اس نے ای خدمت بھی میں کرنی تو میرے محترم لوگ اگر ضرورت مند آوائیں حاجت مند آوائیں انہوں نے مدد کرنے والے انہوں نے خدمت کرنے والے انہوں نے تعاون کرنے والے اللہ نے نگاہاں میں اس تو وڈا کوئی عمل نہیں نیت کر گنا کہ سفارش کرنی تو سفارش کرساں کہیں نہ ٹرنا پہ تو ٹرساں کہیں نہیں مالی مدد کرنی تو مالی مدد کرساں جو ہو سکیا اپنی زندگی وچ نام عمال وچ ان عمل بھی رکھنے اس واسطے کہ ان عملہ نہیں قبرہ وچ روشنی بڑی اللہ ماں تے تو ساں عمل نہیں توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں